نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے شرکائے محفل کو السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی بڑی معتبر بڑی شان والی جو ایک آیت پڑھنے کا جو شرع ملا ہے، اس میں بڑا واضح اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ایک مستند بات، میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر کوئی اپنی مرضی کا دین بنا لے، غیر کہتے ہیں جو دین کے منافی ہو، جو دین سے ہٹ کر ہو، اسے کہتے ہیں غیر الاسلام۔ یعنی ہمارے دین کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ غیر الاسلام یہ جو دین میں اسلام میں نہیں ہے، اس میں کوئی چیز شامل کریں یا نکالیں، یہ دونوں کفر میں آئے گا۔ ہرگز فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دین میں دین نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، دین الہی ہے۔ جو ہمارے مولانا صاحب آتا وغیرہ ہے کچھ نہیں ہے، تو یہ دین کا کبھی کوئی وارث بنا بھی یا کبھی کوئی وارث، اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ میرا دین ہے، اس کا میں محافظ ہوں۔ جس کا محافظ خدا ہے، اس میں خیانت کون کرے؟ جو خیانت اس میں کرے گا وہی چور ہے، اسے غیر کہیں گے، غیر الاسلام ہے، یعنی اسلام کے منافی۔ میرے آقا حضور نے جب میدان عرفات میں اعلان کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ دین آئے گا۔ اس سے پہلے اس کے بعد اگر کوئی دین میں کوئی چیز شامل کرے یا اس میں سے نکال دے، یہ دونوں کفر میں آئے گا۔ کیونکہ مستند دین جو ہے اس کی مہر لگا دی نبوت نے، شان نبوت نے مہر لگا دی، یہ دین ہے، آج دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا نہ نبی آئے گا۔ اس کے بعد ہم اگر طرح طرح کے نام رکھ رہے ہیں جو اس وقت نہ تھے۔ فلن یقبل منہ، خدا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ جو 5 بنائے اسلام کے، کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا ایک انکار کر دیں کہ نہیں جو یہ ہمارا جو قائد ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے یار، وہ جو کائنات کا مالک جہاں تمام نبی انبیاء 1,24,000 قوموں پہ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات، جس کے آگے سجدہ کرتے رہے، جس کو پوجا کرتے تھے، اس کی شان بڑی ہے یا کسی اور کی؟ کسی اور کی شان؟ یہ جو ہے نا کہ پوچھا کہ میں نے سجدہ کس جگہ پہ کرنا، تو یہ جو نعت پڑھی گئی ہے، تو فرمایا کہ ان کے قدم کس لیے ہیں؟ غلط فہمی ہو سکتی ہے نا، اس لیے اس غلط فہمی میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے وہ دور کرے۔ میں نے پوچھا کہ سجدہ کس جگہ پہ کرنا، کہ فرمایا کہ ان کے قدم کس لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ من یتخذ من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم مصلی وہاں ہے کہ مصلی کسے کہتے ہیں؟ جہاں نماز ادا کی جائے۔ مقام ابراہیم کے جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے۔ جب آپ عمرہ سے حج سے فارغ ہوں تو وہاں نماز ادا کریں 2 نفل شکرانے کے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر کو سجدہ ہے،
اس لیے یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو غلط فہمی دین میں پیدا ہوگی یہی رخنہ اندازی، یہی غیر اسلام ہوگا۔ اس کی میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے من یتخذ من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ پہ نماز ادا کرو جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے مقام ابراہیم میں، تو وہاں 2 نفل پڑھا کرتے ہیں، تو تب جو عمرہ پورا ہوتا ہے۔ آج کے بعد بھی وہ عمرے میں بھی 2 نفل وہاں پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس کا انہوں نے شاعر نے عاشق رسول نے یہ اس لیے انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ سجدہ کسی غیر کو جائز ہو گیا، جائز ہو گیا، آپ کے دل میں بھی آیا ہوگا، آیا تھا، تو میں نے آپ کا یہ جو لقمہ میں نے اس کو وضاحت کی ہے۔ ہم اس لوگ کسی کو پیر نہیں مانتے جو کسی کی دل کی آواز کو سن نہ پائے، اس کو ہم پیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم وہ مانیں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے، اس دین کو مانتے ہیں جس دین کے لیے میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا آج دین مکمل ہو گیا۔ اس میں سے کوئی چیز اور داخل کریں گے تب بھی ان میں خیانت میں آئے گا۔ اس دین سے کچھ خارج کریں کہ اللہ نے تمہارا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو اس میں سے خارج کر لیا جو زکوٰۃ تو ہمارے قائد نے یہ کہا، اس نے چوری کی دین میں، اس میں کچھ اور ڈال دیا اور کچھ عمل کر دیا، وہ بھی اس نے خیانت کی ہے، دین سے بغاوت کی ہے، غیر الاسلام میں، یعنی اسلام سے ہٹ کر غیر الاسلام کے دن دین کی منفی کرنا، ان سے خارج کرنا، غیر الاسلام دینن فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں کون آدمی ہے اس 11ویں شریف میں نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بدلہ مانگا، اللہ تبارک تعالیٰ اے خالق کائنات، اے رحمان رحیم، 72 میرے آقا حضور کے اہل بیت، ان کی میرے آقا حضور کے نبی کی اولاد، اس گرم اس ریگستان میں 72 تن اٹھا کر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیموں میں رکھے۔ تو سوچنا یا اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے، یا اللہ ان 72 شہداء کا مجھے بدلہ آج دے دے۔ بدلہ کیا مانگا؟ میرے آقا حضور کی ساری امت کو معاف کر دے، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اسلام میں داخل فرما دے، جو اسلام میں داخل ہوا وہ معاف ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کو نجات ملے گی تو اسلام سے ملے گی، اسلام کا مطلب ہے سلامتی والا، تو ہمارے اندر وہ سلامتی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، نفرت ہے۔ اسلام کو نفرت تو نہیں کہتے، یہ تو محبت کو کہتے ہیں، یہ تو خیر خواہی کو کہتے ہیں، سلامتی کو کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے اندر نہ ہو، ہر آدمی کے دل میں اپنی ذاتی معاملات میں، دین میں بھی رخنہ اندازی پیدا کریں، ذاتی معاملات میں، کوئی یہ جو آدمی ہے یہ تو میرے ساتھ تو ہے ناراض کرو، کوئی اچھی بات بھی کہتا کہ نہیں اس کی بات تو میں نہیں مانتا، اگر بات تو کر رہا ہے وہ اللہ و رسول کی بات کر رہا ہے، یہ تو اس نے ذات کی بات کی ہے، اس نے اپنے باپ دادی کی بات کی ہے، تو پھر چھوڑ دیں۔ لفظ جو ہے لا الہ الا اللہ، وہی عبادت کے لائق نہیں، مگر اس کے ساتھ آگے جوڑ دیں است حسین، چاہے محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کہیں چاہے دوسرا کہیں، اس بات کو شریعت نہ مانے تو ہم نہیں مانیں، وہی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر الا اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرا کو نام رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ غیر الاسلام میں ہوگا۔ یہ میرے پیو نہیں آکھیا، یہ میرے پیو نہیں آکھیا، یہ اللہ نے کیا۔ تمام نبی جس کے آگے جھکتے تھے، تمام نبی جس کی پوجا کرتے تھے،
تمام فرشتے جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، نہ میں کہتا ہوں، نہ میری جرت ہے یہ۔ انہوں نے اگر قربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے منظور کر دی، یہ تو خوش قسمتی ہے ان کی، یہ خوش قسمتی ہے ان کی۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہماری قربانی بھی تو اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرما لے تو مقام شہادت کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ تو میاں قبلہ میاں صاحب کی جب عشق نے جب ہلچل مچائی تو ان کی قلم بھی حرکت میں آ گئی۔ تو آپ نے کیا لکھا ہے، ڈاڈے نال نہ زور محمد، او محمد تو ڈاڈے نال نہ زور لا، ڈاڈے نال نہ زور محمد، جو آکھے سو کریے، جان منگے تے دے شتابی سر اگے چاتریے۔ دیکھا تلواروں کے نیچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی، تو ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنت رسول پہ ہم کوئی عمل پہ نہیں ہے، عمل پیرا ہی نہیں ہے۔ ہماری جو کچھ اور بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر غیر الاسلام، جو اسلام میں چیز نہیں ہے وہ داخل کی ہے۔ اگر داڑھی ہے تو جیسے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کٹائیں، کیونکہ مکروہ بال جو اپنے منہ میں نہ چلے جائیں، داڑھی کو چھوڑ دیں، منافقین کی مخالفت کریں۔ میں نے نہیں کہا، اگر پڑھنا چاہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں، حدیث شریف بڑا واضح حدیث ہے کہ یہ کر لیں۔ تو یہ بھی بات ہے کہ مونچھیں کٹائیں، کون سی حصے سے کٹائیں؟ وہ اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بتا دیے، یہ 3 انگلیاں رکھیں، اس میں مونچھیں کٹائیں، آگے سے لبوں کے آگے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مونچھیں تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مونچھیں تھیں، اور اتنی تھی کہ ان کے آگے جو سرے تھے وہ سرخ مائل تھے، رنگ گورا اور سرخ مائل تھا، چپکا ہوا چہرہ تھا، اور آپ کا جلال اور جمال، لمبی اور موٹی آنکھیں تھیں، لمبی اور موٹی آنکھیں تھیں۔ جب کسی کو غور سے دیکھتے تو تھر تھراٹ جاتا، کسی محفل میں کھڑے ہوتے تو یہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سواری پہ بیٹھے ہیں، اتنی ہائٹ تھی ان کی۔ تو یہ دیکھ لیں کسی نے دربار سے نکالا نہیں ہے، کسی نے نہیں دربار سے نکالا۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو مونچھیں تھیں وہ کٹا ہی نہیں سکے، پوری زندگی کٹا ہی نہیں سکے، اس لیے ان کے بال اگر کاٹا جائے تو خون بہہ جاتا ہے، خون بہنے سے تو نہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جس خون ہو علی کا تو پھر اس میں غلاظت کی بات نہیں، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے کہیں۔ تو آپ کے بال جو مونچھوں کے بال اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے، اس میں اگر کو وزن رکھا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی پاور تھی ان میں۔ وہیں دربار رسول رسالت میں رہے، کسی نے نہیں نکالا۔ جو دونوں کا آ گیا معاملہ، جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مونچھیں تھی وہ یہ ان کا سٹائل تھا، کمزور مونچھیں رکھا کرتے تھے، ویسے نہیں تھی جو بالکل کف جو مونچھیں تھیں، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں، نقش بندی ہیں، نقش بندی کسی کو کہتے ہیں؟ حضور کے نقشے پہ چلنے والے، وہ سارے کے سارے ایسے ہی کریں گے، وہ سارے کے سارے ایسے کریں گے۔ تو یہ ان کی، تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مانند ستاروں میں ہیں۔ تو ستارے کیا کرتے ہیں؟ رخ بتاتے ہیں کہ کس رخ پہ جا رہے ہیں ہم، کچھ جس کی بھی پیروی کریں گے
آنکھ پہ ہوں گے، اجازت مل گئی، جس کی بھی پیروی کریں گے وہ آنکھ پہ ہوں گے۔ اگر ان کی پیروی چھوڑیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ نے تعلیم کہاں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جس نے تربیت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی کمی ہوگی، یہ تو گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو میرے دوستو، یہ ضرور خیال رکھنا، کوئی یہ الزام لگا کر فرقہ واریت کو ہوا نہ دے۔ کوئی بندہ ایسے ہو نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو تو اہل بیت کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرتا ہو، ہے ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کی اولاد سے محبت نہ رکھتا ہو، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بلا وجہ یہ کہہ دینا، ان پہ الزام لگانا ہم جو عاشق ہیں تو ہم اہل بیت کا دن مناتے ہیں، دن منائیں جیسے انہوں نے منایا۔ قوم تو سنت پہ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یزید پہ۔ خون تو اس نے بہایا، آگ تو اس نے لگائی خیموں میں، تو آپ ہی ہم یہ کر رہے ہیں، تو کس کی سنت ہو رہی؟ یہ تو یزید کے کر رہے ہیں، تو نام کس کا لے رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں صدقہ جاؤں، وہ تو شہید ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے، ان کو مت مردہ کہو۔ جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کو ہم یہ ماتم منا رہے ہیں، جن کا اللہ جن کو کہہ رہا ہے کہ وہ یہ تو زندہ ہے، میں ان کو تو رزق دیتا ہوں، وہ ماتم مناؤ نا، اس ذلیل نہیں، اس کمینے نہیں، اس لعین نہیں جس نے میرے امام زادیوں پہ ہے، میرے آقا حضور کی اولاد پہ ہے ظلم کے وہ پہاڑ گہرائے جس کی تاریخ باب آدم علیہ السلام صلاح سے لے کر آج تک کوئی نہیں ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگی۔ اس کی کریں نا پھر، یہ بات ان کی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہمیں چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کریں گے، جہاں وہ قدم رکھیں اس جگہ کو بھی سلام کریں گے۔ پیروی کسی اور کی کر رہے ہیں، نام کسی اور کا لے رہے ہیں، نام فروخت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں جو قرآن و حدیث کی عین روشنی کے مطابق آپ نے آپ کو زندگی اپنا لیں، یقیناً بات ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ہدایت والے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو واسطے ہدایت والوں کے۔ اس سے پتہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں وہی راہ حق پہ ہے، حق کے مسافر وہی لوگ ہیں۔ جو قرآن کریم میں یہ کہیں کہ وہ بکری کھا گئی سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 بارے دو کھا گئی سی، تو جس کا وعدہ کس نے کیا، یہ میرا کلام ہے قرآن کریم، یہ میرا کلام ہے اور اس کا میں محافظ ہوں۔ اس کا یہ مطلب لگا، اللہ پہ بھی الزام لگا دیا، جس کا اللہ نے کہا کہ اس کا محافظ میں ہوں۔ کس کا؟ قرآن کریم کا۔ یہ میرا کلام ہے، اس کا محافظ بھی میں ہوں۔ تو یہ کہیں کہ وہ تو بکری کھا گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ توبہ استغفار، کہ اللہ کا وعدہ اس میں کوئی شک ہے؟ جس میں شک کرے لا ریب ہے، یہ کتاب ہے جس کا محافظ کائنات کا مالک ہے، تو وہ کہیں گے جو وہ بکری کھا گئی۔ یار خدا کا خوف کرے، جو چاہے وہ جس دین میں داخل کرتے جائیں، یہ بڑا سچا اور سچا دین ہے، اس میں تو کوئی کمی کی بات ہی نہیں ہے۔ میرے آقا حضور نے فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ کوئی دین اس کے اوپر نہ کوئی آئے گا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام صلاح سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام صلاح کہ جو بھی دین تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دین کی کوئی گنجائش نہیں، نہ کوئی کسی نبی نے آنا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔